حدیث میں بتایا گیا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا۔ جب دل گناہوں سے بھر جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا علاج حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ ٹنٹر منٹر کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ، سمجھ کر پڑھا جائے بغیر سمجھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے معانی کو دیکھا جائے، کسی عالم کی رہبری اور رہنمائی میں رہ کر کے اگر سمجھا جائے کہ اس کلام میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بے سود ہے، یہ بیکار کی بات ہے، اس کا نفع ہوتا ہے۔ دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو، یہ قرآن جو ہے نا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام کے معنی ہوتے ہیں جو اثر انداز ہو، زخمی کرنے کے اس کے معنی آتے ہیں، جس کا اثر ہو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میں بھی بیٹھا ہوں، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں تو ایک الگ انداز ہے۔ ابھی میں یہاں سے آپ کو گانا شروع کر دوں تو تمہاری دماغ کی کیفیت بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ مفتی صاحب یہ کیا ہے گانا گا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے گالی دے دوں اگر تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ ممبر پہ بیٹھ کے مفتی صاحب گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ جس زبان سے کلام نکلتا ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب میں گالی دے رہا ہوں تو تم پہ اثر پڑ رہا ہے، جب میں تم سے میٹھی بات کر رہا ہوں تو اس کا الگ اثر پڑ رہا ہے، جب میں تم سے سخت گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے کلام کو آپ اپنی زبان سے ادا کریں گے اور پڑھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج بڑی عجیب کیفیت ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ان کی ساری زندگی ہو گئی انہیں تو قرآن کریم دیکھا ہی نہیں، بس نام سنا ہے کہ قرآن کریم کوئی چیز ہے، جوان ہو گئے ہیں، اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے، لیکن قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، قرآن کریم سے ایسا رابطہ ان کا ہے۔ بھائی اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمارے لیے ہی دیا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن شکایت کرے گا، اللہ کے شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے مجھے ایک طرف کو چھوڑ کر کے ڈال دیا تھا اور مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم شکایت کرے گا ہماری، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ایک طرف ڈال رکھا ہے۔ جو لوگ کرتے بھی ہیں تو انہوں نے اپنا رمضان کا روٹین بنا رکھا ہے کہ اپنا سال میں ایک مرتبہ رمضان میں تلاوت ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو جب ہم نہ موت کو یاد کریں گے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور گناہوں کے کام اس دنیا میں ہوتے ہی ہیں، اور اب تو گناہوں کے راستے اتنے ہیں کہ چلتے پھرتے آپ جہاں چاہے گناہ کر لیجئے، آسان ہے گناہوں کا کرنا، تو گناہوں پہ گناہ ہوتے رہیں گے۔ یوں کہہ لیجئے اگر کوئی آدمی کینسر کا مریض ہو اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ اور بیڑی پہ بیڑی پیتا رہے اور گٹکے پہ گٹکے کھاتا رہے اور علاج نہ کرے تو اس کا کینسر ٹھیک ہوگا یا بے چینی بڑھے گی؟ بھئی اگر کسی کے اندر کوئی مرض ہے، بیماری ہے، اور وہ بد پرہیزی کر رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور دوائی نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کو شفا ملے گی؟ تو ایسے ہی دل کے اندر گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور دل کا جو علاج ہے، جو زنگ دور کرنے کا علاج ہے، وہ ہم علاج نہیں کر رہے ہیں تو دل تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے اپنی زندگی میں تلاوت کا معمول بنائیں۔ وہ بڑی فضیلتیں ہیں قرآن کریم کی اور قرآن کریم کی آیتوں کی۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت دشمن تھے اسلام کے، اور ایک دن ارادہ کر کے نکلے تلوار لے کر کہ آج جو ہے نا میں محمد کو جو ہے آج کام تمام کر کے آتا ہوں۔ بہت انہوں نے جو ہے اسلام کی باتیں کر رکھی ہیں، کیا بلا وجہ ہمارے جو مذہب چلا آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے دخل اندازی کرتے ہیں، اور تلوار لے کر کے اور پورے غصے میں وہ نکل گئے۔ راستے میں ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا جا رہے ہو؟ کہ آج محمد کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو جا کر کے،
بہن اور بہنوئی بھی تو تمہارے اسلام لے کر کے آ گئے ہیں، آپ ان کو تو دیکھیں ذرا کہ اچھا پہلے وہاں کو بھول گئے اور گئے بہن کے پاس، اب جب ان کو دیکھا تو وہ ان کی ایکٹیویٹیز بدلی ہوئی ہیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر بہت غصے والے، ان کی دھلائی کر دی، پٹائی کر دی۔ لیکن جس باپ کی اولاد حضرت عمر ہے اسی باپ کی اولاد حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، کہنے لگی کہ جتنا چاہے مار لو، جو چاہے کر لو، اب اس دل سے اسلام نہیں جانے گا، کم سے کم میں بھی تمہاری ہی بہن ہوں، میں نے بھی جو ہے غور و خوض اور سوچنے کے بعد میں فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال جب بہن کو دیکھا کہ لہو لہان ہو گئی ہے، خون نکل آیا بہن کے، اتنا مارا، تو پھر تھوڑا سا دل میں نرمی پیدا ہوئی، اچھا بتاؤ کیا ہے اس میں، دکھاؤ لاؤ مجھے کیا ہے۔ کہا کہ ایسے نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، پہلے غسل کرو۔ بہرحال ان کو غسل وغیرہ کرایا اور پھر قرآن کریم جب پڑھ کر کے سنایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے سنائی، بعض میں آتا ہے سورہ طٰہٰ سنائی۔ بہرحال قرآن کریم جب سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ اثر ہونے لگا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تلاوت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا میں چھوڑنا نہیں ہے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ اب غلامی اختیار کرنے کے لیے کہ مجھے لے کے چلو محمد کے پاس میں، کہاں ہیں؟ گئے اور جا کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ قرآن کریم پڑھا اور کلمہ پڑھ لیا، قرآن کریم سنا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو قرآن کریم ایسے اللہ نے وہ کتاب ہمیں دی ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اور میں بہت سارے واقعات آپ کو قرآن کریم کے معجزوں کے سناتا، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے۔ اصل جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ ان دلوں کے اوپر زنگ بیٹھتا ہے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دنیا میں لگے رہنے کی وجہ سے، اور بیمار ہوتا ہے دل اس دنیا کی غفلت کی وجہ سے۔ اس کا علاج اور حل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر سوچو کہ میں ابھی یہاں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عصر اور مغرب میں مجھے بھی اسی طرح بند کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، چاہے 2 رکوع پڑھے، چاہے 1 رکوع پڑھے، چاہے پاؤ پارا پڑھے، پورے دن کے اندر 1 مرتبہ قرآن کریم کو کھول کر ضرور دیکھیں اور ضرور تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین چیز ہم لوگوں کو دی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اب عام فہم کر دو سرکار کی سیرت کو، ہر شخص پکارے گا قرآن ہمارا ہے۔ اس دل کے تقدس کو الفاظ نہیں ملتے، اللہ نے جس دل پر قرآن اتارا ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھ لیا ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہے تو یاد رکھو، قرآن کریم یا تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی دنیا میں ایسے بھی واقعات ابھی چند سال پہلے کے ہیں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن کریم 1 آیت، چاہے ہفتے میں 1 آیت آپ زبانی یاد کرو، اس نیت سے کہ اے اللہ جب تک مجھے آپ نے زندگی دی ہے میں آپ کے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کی کوشش کروں گا، اور 1 آیت ہفتے میں اگر آپ یاد کرتے رہیں اور آپ کی اسی درمیان موت ہو گئی تو اللہ کے یہاں پر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، جو قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر کہ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے، اور آپ ہفتے میں یا روز 1 آیت زبانی یاد کرتے ہیں تو آپ کو انہی کی صفوں میں انشاءاللہ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا آسان کام! تو یہ کام کرنے کے ہیں میرے بھائی، کرنے سے آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔